فرسٹ لانسر بنجارہ پہاڑیوں پر واقع صوفی بزرگ اور ولی کامل حضرت سید احمد بابا بادپا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مقدس مقام ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ یہ درگاہ ملک ہندوستان کے لیے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بقائے باہمی کا مرکز ہے۔ جس مقام پر حضرت کا مزار بنا ہوا ہے، تاریخی اعتبار سے یہاں ایک اونچی چٹان ہوا کرتی تھی۔ یہ ایریا جو ہے ایک بلندی پر واقع تھا، تو حضرت کا مزار 500 سال تک لوگوں کی نظروں سے غائب رہا۔ اس کے بعد آصف الدولہ حضرت آصف رابع کے زمانے میں یہاں ایک چودھری تھے جن کا نام بالان چودھری تھا۔ وہ یہاں پر گشت کرتے ہوئے اپنے بکریوں کی دریافت کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مزار کے کچھ آثار نمایاں ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، میری بکریاں گم ہو چکی ہیں، اگر مل جائیں گی تو آپ کی میں فاتحہ کروں گا۔ تو اس کے ساتھ وہ اپنے گھر واپس گئے، تو رات میں انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرا نام سید احمد بادپا ہے، تیری بکریاں فلاں غار میں ہیں۔ تو صبح انہوں نے جب جا کے دیکھا تو ان کی بکریاں صحیح و سلامت ان کو مل گئی، اور اسی واقعے کے ساتھ حضرت کا مزار دریافت ہوا۔ گم و پیش اس واقعے کو گزر کر 250 برس ہو گئے ہیں، اور جس وقت ان کی بکریاں دریافت کی گئی وہ 12 جمادی الاول کی تاریخ تھی، لہٰذا اسی تاریخ کو حضرت کا سالانہ عرس شریف بصد عقیدت و احترام و تزک و احتشام کے ساتھ 12 جمادی الاولیٰ 11 جمادی الاولیٰ سے شروع ہوتا ہے، اور 12 جمادی الاولیٰ تک آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اور لقب بادپا جو ہے یہ ایک فارسی لفظ ہے۔ باد کہتے ہیں ہوا کو اور پا کہتے ہیں پاؤں کو، یعنی بادپا کے معنی ہوئے ایسا شخص جو ہواؤں پر قدم رکھے یا ہواؤں پر سوار ہو۔ درگاہ کے متولی کے بھائی محمد مزار الدین امتیاز کہتے ہیں سید احمد کو بادپا کا خطاب ملا، جو سید احمد بادپا کے نام سے ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ وہ دلی میں پیدا ہوئے اور بعد میں حیدرآباد دکن جنوبی ہندوستان پہنچے۔ حیدرآباد پہنچ کر ولی کامل نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ انہوں نے ساری عمر اسی سرزمین میں گزاری اور وفات بھی پائی۔ معلوم ہے کہ وہ دلی گئے تھے اور ایک ہی رات میں خطوط پر ڈاک ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد واپس آئے تھے۔ اس طرح ولی کامل کو بادپا کا خطاب ملا، جس کا مطلب ہوا وہ جو ہوا پر پاؤں رکھتا ہے۔ یہ درگاہ ہے حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے پیر و مرشد ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے کرامات یہ ہے کہ آپ ایک شب میں دلی کو جا کے آئے تھے۔ آپ اس زمانے میں جو راجہ مہاراجہ کو کچھ کام تھا، جو دلی سے کچھ ڈاکومنٹس پہ اسٹیمپ اور سائن کروا کے لانا تھا، تو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ جو سو آپ لے کے آنا، تو آپ ایک شب میں جا کے جو سو دلی سے اسٹیمپ کروا کے لے کے آئے تھے۔ اس کے لیے آپ کا لقب ملا آپ کو بادپا۔ بادپا ہوا میں پیر رکھنے والے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ہندوستان میں پروان چڑھنے والی قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور مخلوط تہذیب کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ یہاں فروغ پانے والے صوفی سلسلوں کو نہیں سمجھا جاتا۔ ان صوفی سلسلوں نے عظیم اسلامی سلطنتوں کی ثقافتی راہوں کے تعین میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی مذہبی بالادستی کا غلبہ ہوتا ہے تو تہذیب کا فروغ رک جاتا ہے۔ کسی بھی تہذیب کی ترقی کے لیے دقیانوس روایات کی بے کنی اور آزادانہ اور دانشورانہ فکر کے فروغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام اسلام اور قرآنی تعلیمات کی روح پر زور دیتے تھے۔
یہی سبب ہے کہ وہ لوگوں کی روحانی اصلاح میں کامیاب ہوتے تھے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی۔ زندگی کے تمام شعبوں اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس مقدس مقام کا دورہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو اس مقام پر اپنے دل سے دعا کرے گا اس کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ عقیدت مندوں میں سے ایک عقیدت مند کا ماننا ہے کہ وہ بچپن سے یہاں آ رہے ہیں، پچھلے 15 سالوں سے باقاعدگی سے حاضری دیتے آ رہے ہیں۔ یہاں تمام سہولیات بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہیں۔ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ میں تو بچپن سے آتا ہوں یہاں پر درگاہ میں عقیدے سے، اور ابھی تو کنٹینیو 15 سال سے تو میں ریگولر آتا ہوں۔ یہاں پر سب کے مراد اور منتیں پورے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی سب آتے ہیں۔ یہاں کوئی کاسٹ فیلنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر رات کے 3 بجے تک بھی، صبح فجر تک بھی لوگ آتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ میں جو ہے ہمارا تو بچپنا گزرا ہے، اور یہ ایک وسیع یہاں پہ قبرستان بھی ہے، تو یہاں پہ جو ہے ہم کھیل کود کے بڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا آنا جانا جو ہے بچپن سے ہے، ہمارا کیا ہمارے پرکھوں کا بھی۔ اور رہا سوال، میں ایک امپارٹنٹ مسئلہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو احمد نگر ہے حضرت کے نام سے ہی، حضرت سید احمد بادپا کی نسبت سے ہی بستی کا نام رکھا گیا ہے۔ رشیوں اور ولی کاملوں کے مزاروں پر حاضری دینے کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی لوگ ان مزاروں اور آستانوں پر عقیدے کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ رشیوں اور ولی کاملوں کے مزاروں پر حاضری دینے کا یہ سلسلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ولی کاملوں کے مزار پر آ کر نہ صرف پریشانیوں اور مشکلات کا حل ہوتا ہے بلکہ سکون ذہن و قلب بھی حاصل ہوتا ہے، جبکہ ان ولی کاملوں کے روحانی کمالات کے طفیل ان کی بگڑی بن جاتی ہے اور من کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ انہی برگزیدہ حیثیتوں کی بدولت ہندوستان کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا، بلکہ ان کی عطا کی ہوئی تعلیمات سے یہاں مذہبی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارہ، اخوت اور اتحاد باہمی بقا کا وجود ہوا، جس کی مثال شاید ہی کسی اور خطے میں ملے۔ یہ صوفیت ہی ہے جس نے یہاں بسنے والے ہر مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ہم نوالا بنایا۔ سچن وچھان کی لست کالس، سچن وچھان کی لست کالس، سچ وچھان دل کس حالس کن، ذکر حق پر زیو دتالس، دیو راز ہانزی زالس کن۔ وہ نہیں پڑتا کسی کے کیل میں یا کال میں، وہ ہمارا دیکھتا ہے دل کہ ہے کس حال میں۔ ذکر حق کرتے رہو تم نیت اخلاص سے، تاکہ پھنس جائے بما کوئی تمہارے جال میں۔